السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، متفق عليه، وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاری من حدیث ابی بکرۃ فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں آج جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، یا آج سے جن موضوعات کی حدیث شروع ہو رہی ہے، اس کا تعلق صلاۃ الکسوف سے، سورج اور چاند میں جو گرہن لگتا ہے اور اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسی کو کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے۔ دونوں لفظ علماء نے استعمال کیا ہے اور دونوں لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے، تو دونوں کو کبھی کسوف بھی کہا جاتا ہے اور خسوف بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورج یا چاند گرہن۔ دیکھیے، سورج اور چاند گرہن کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض احادیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس لیے ظاہر ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے ڈرائے۔ جب گناہیں انسان کرتا ہے تو اسے اس کے عذاب سے، اس کے عقاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی بعض نشانیوں کو ظاہر کر کے، اسی میں سے یہ سورج اور چاند بھی ہے۔ اس کی علماء فلک کے حساب سے اس کی کیا علتیں ہوتی ہے، علامہ ابن القیم اور علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ کہا کہ دیکھیے، چاند میں جب گرہن لگتا ہے تو علماء فلکیات کے حساب سے چاند اور زمین کے بیچ میں کہتے ہیں کہ توسط الارض بینہ و بین الشمس، سورج اور اس کے درمیان جو ہے زمین حائل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا بسا اوقات روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اسی لیے عام طور سے جو چاند میں گرہن لگتا ہے وہ بیچ کے مہینے میں لگتا ہے، یعنی جب چاند مکمل ہوتا ہے، وسطی شہر میں لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی ان لوگوں نے ذکر کی کہ سورج میں جب گرہن لگتا ہے تو عام طور سے مہینے کے آخر میں لگتا ہے، عام طور سے مہینے کے آخر میں لگتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اور اس کے جو اسباب اور علتیں بیان کی گئی ہیں علماء فلک نے، اس سے صرف نظر جو شرعی علت ہے وہ وہی ہے جو ابھی میں نے سب سے پہلے بیان کی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن آج جو اسباب، جو اصل سبب ہے، اس کو لوگ بھول کر اس کے پیچھے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ علماء فلک کیا کہتے ہیں، کب گرہن لگے گا، کب چاند میں گرہن ہوگا، کب سورج میں گرہن ہوگا، لیکن اصل علت سے لوگ ایک طرح نڈر ہو گئے کہ یہ ساری نشانیاں بھی اللہ کی ظاہر ہوتی ہیں، اس کے باوجود جس خوف کے لیے، جس تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہی جس طرح ان کی زندگی چلتی رہتی ہے ویسے ہی جب سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے تب بھی ویسے ہی وہ اپنی روٹین جاری رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جس لیے اس کو ظاہر کیا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پہلی حدیث جو پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا، محققین اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ سورج گرہن لگا،
صرف ایک مرتبہ سورج گرہن لگا، اور یہی قول علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف ایک مرتبہ ہی سورج گرہن لگا تھا، اور وہ اتفاق سے اس دن ہوا جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ بعض دوسرے علماء جیسے امام شافعی وغیرہ اور ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت کئی مرتبہ سورج گرہن لگا تھا، لیکن زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ صرف ایک مرتبہ ہوا تھا۔ اور جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، دیکھیے ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور ان کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ولادت ذی الحجہ ہجرت کے 8ویں سال ہوئی تھی، اور یہ 16 یا 18 مہینے کے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 16 یا 18 مہینے کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں یہ آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ گرہن لگا ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قدرتی معاملات میں بھی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، کسی کی موت اور زندگی سے اس میں گرہن نہیں لگتا ہے۔ اس کی موت ہوئی، کون پیدا ہوا، اس سے قدرتی معاملات میں جو اللہ کے یہ معاملات ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ، تو جب تم اسے دیکھو یا سورج اور چاند دونوں میں گرہن کو دیکھو جب کبھی بھی، تو دعائیں کرو اللہ سے، نمازیں پڑھو یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے، یعنی گرہن ختم ہو جائے، یعنی اس وقت تک نماز پڑھنا ہے جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ واضح کیا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور جب بھی اسے دیکھا جائے تو نماز پڑھی جائے، سورج اور چاند گرہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی خبر لگی، یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں علماء فلک کے حساب پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس میں علماء فلک کے حساب پر اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ وہ اعلان کر دیں تو ہم بغیر دیکھے ہوئے ہی نماز پڑھیں، بلکہ اس میں جو اعتبار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، کہ جب تم لوگ دیکھو تب نماز پڑھو۔ تو صرف ان کے حساب پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب دیکھا جائے گا تب نماز پڑھی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ اب صلاۃ الکسوف، سورج اور چاند گرہن کی نماز کا حکم کیا ہے؟ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایک تاکیدی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا، اس کے بعد کے زمانوں میں بھی اہتمام ہوتا رہا۔ امام نووی نے اس پر اجماع ذکر کیا، اتفاق ذکر کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک اور بات اس حدیث کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بھی دیکھو تو پڑھو نماز، تو اس سے علماء نے یہ بات ذکر کی اور یہ استدلال کیا کہ اوقات مکروہ میں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات میں بھی اگر سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے تو نماز پڑھی جائے گی۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے، جس میں امام شافعی اور امام احمد بھی ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن ان کا یہ قول مکروہ ہے۔ ان کا یہ قول مرجوح ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو اوقات مکروہ ہے اس میں دعائیں کی جائیں گی، نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن حدیث کی روح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز اوقات مکروہ ہو تب بھی اگر سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے تو نماز پڑھی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جو الفاظ بیان کیے اور جس طرح آپ نے وضاحت کیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا کہ پڑھتے رہو، پڑھو یہاں تک کہ جو کیفیت ہے، جو گرہن لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی یہ نمازیں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ ابھی آگے جب حدیث آئے گی تو اس میں بیان ہوگا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی۔ اور آپ گھبرا کر جلدی آپ مسجد کی طرف گئے، آپ نے اعلان کروایا اور اس کے بعد نماز ادا کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی سورج اور چاند گرہن کے وقت۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءته فصلى 4 رکعات فی رکعتین و 4 سجدات متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔
کہتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں قرات زور سے کی، جہری قرات آپ نے کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صلاۃ الکسوف میں، جیسا کہ اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں، جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ صلاۃ کسوف میں قرات بالجہر ہوگا، جہری قرات ہوگی۔ تو آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے اور 2 رکعت میں 4 رکوع کیا، 2 رکعت میں آپ نے 4 رکوع کیا، وہ 4 سجدات اور 4 سجدہ کیا۔ یعنی یہ وضاحت کی گئی کہ سجدہ میں اضافہ نہیں ہوگا، سجدہ جتنا ہے اتنا ہی سے یہ سجدہ رہے گا، لیکن رکوع میں اضافہ ہوا اور 2 رکعت پڑھی گئی اور 2 رکعت میں 4 رکوع کیا گیا، 2 رکوع کے بجائے۔ کہتے ہیں کہ وفی روایت لہو، ایک روایت میں یہ کہ فبعث منادی ینادی الصلاۃ جامعۃ، اور اس کا اعلان کس طرح کیا جائے گا؟ یعنی صلاۃ الکسوف کا اعلان ان الفاظ کے ذریعے کیا جائے گا کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی کہ جب صلاۃ الکسوف کا قائم ہونا رہتا تھا، صلاۃ الکسوف پڑھنا رہتا تھا، تو آپ ان الفاظ کے ذریعے اعلان کراتے تھے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔